دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں، سب سے قیمتی چیز اللہ رب العزت نے وقت کو پیدا کیا۔ وقت سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اگر انسان کے پاس وقت ہے تو سب کچھ کر لیتا ہے، اور اگر وقت نہیں ہے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی چیز انسان کھو دیتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی صورت میں وہ واپس لے آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر مال و دولت انسان کے پاس تھا، وہ ختم ہو گیا تو دوبارہ اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے عزت عطا فرمائی تھی، عزت کھو گئے تو اللہ رب العزت دوبارہ عزت عطا فرما دیں گے۔ عزت کا واپس آنا ممکن ہے، لیکن وقت جو گزر گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتا۔ جو دن کل گزر چکا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ وہ دن تو کیا، 1 گھنٹہ اور 1 منٹ 1 سیکنڈ بھی واپس نہیں آ سکتا۔ تو قیمتی چیز کیا ہوئی؟ وہ وقت ہوا۔ ہارون رشید بادشاہ کے دربار میں ایک فنکار آیا، کرتب دکھانے والا آیا۔ جس طرح آج کل کرتب دکھاتے ہیں، فنکاری اور اداکاری کرتے ہیں، اس طرح ایک فنکاری کرنے والا، اداکاری کرنے والا آیا۔ اس نے آ کر ایک سوئی کو بادشاہ کے سامنے گاڑ دیا، کھڑا کر دیا، اور دور کھڑے ہو کر دوسری سوئی لے کر اس کا نشانہ بنایا، اور دوسری سوئی کو پہلی سوئی کے ناکے سے گزار دیا۔ پھر دوسری سوئی لے کر اس کو پھینکا، وہ بھی ناکے سے پار ہو گئی۔ پھر تیسری سوئی اس ناکے سے گزاری، چوتھی سوئی ناکے سے گزاری۔ کہتے ہیں کہ یکے بعد دیگرے اس نے لگاتار 10 سوئیاں اس ناکے سے گزاری، سوئی کے ناکے سے گزار دیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کس قدر اس نے محنت کی ہوگی، کس قدر اس نے جان ماری ہوگی، جان کھپائی ہوگی، تب جا کر اس نے اس پر عبور حاصل کیا ہوگا۔ تو جب خلیفہ نے دیکھا تو اس نے اس حکم دیا کہ اس آدمی کو 10 دینار دے دیے جائیں، 10 دینار یا 10 اشرفیاں، جو بھی بہرحال وہ 10 دینار دے دیے جائیں، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ اس کو 10 کوڑے بھی مارے جائیں۔ حاضرین نے پوچھا کہ انعام کا ملنا تو سمجھ میں آ گیا کہ انعام کیوں دیا، کہ اس نے محنت کی، اس نے کرتب دکھایا، انعام دیا۔ 10 کوڑے مارنے کا سبب معلوم نہیں ہوا کہ 10 کوڑے کیوں مارے جائیں۔ ہارون رشید نے جواب دیا کہ 10 کوڑے اس لیے مارے جائیں کہ اس نے اس فضول کام پر اپنے وقت کو ضائع کیا۔ یہی اگر محنت کسی اور کام پر کرتا، کسی اچھے کام پر کرتا، دنیا کا جس سے دنیا کا یا آخرت کا فائدہ ہوتا تو بات بنتی۔ اس نے ایسے کام پر محنت کی جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ بیکار اور بے مقصد کام پر اس نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا۔ اس وجہ سے اس کو 10 کوڑے مارے جائیں۔ جن لوگوں نے کامیابیاں دنیا کے اندر حاصل کی ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر وقت کو کبھی ضائع نہیں کیا۔ جو لوگ وقت کی قدر کو پہچانتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ آج کل ہمارے نوجوان اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، موبائل پر ضائع کر رہے ہیں، واٹس ایپ پر ضائع کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر ضائع کر رہے ہیں۔ ان کے ہاں وقت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ گھنٹوں برباد کر دیے جاتے ہیں ٹک ٹاک پر۔ کیا ہے ٹک ٹاک؟ جس کے اندر فحاشی ہے، مفت کا گناہ ہے، مفت کا وقت کا ضیاع ہے، اور حاصل کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ میں نوجوانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اپنے وقت کو پہچانیں۔ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرے پاس ہمیشہ رہیں گی، حالانکہ وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ الصحت والفراغ، ایک صحت ہے کہ جب انسان کے پاس صحت ہوتی ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ صحت مند ہی رہوں گا، اور جب انسان پر بیماری آتی ہے پھر صحت کی قدر آتی ہے۔ اور اسی طرح وقت ہے کہ جب انسان کے پاس فرصت ہوتی ہے تو انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے پاس فرصت ہے، لیکن جب مشغولی آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ فرصت کے اوقات گزر چکے ہیں۔